اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 15، عربوں کے چند دیگر مذاہب۔ حنفاء۔ دین کا تفصیلی علم چاہے اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے پاس نہ رہا ہو، مگر یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے کبھی بت پرستی نہیں سکھائی ہے۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنی سرزمین کے انبیاء علیہم السلام سے پہنچی تھی، اور اسے قریب کی سرزمین میں آئے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے۔ عرب کی روایات میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانے میں عرب کا اصل دین دین ابراہیمی تھا، اور بت پرستی ان کے ہاں عمرو بن لوہی نامی ایک شخص نے شروع کی تھی۔ شرک و بت پرستی کے رواج عام کے باوجود عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے، اور بتوں پر قربانیاں کرنے کی علانیہ مذمت کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے بالکل قریب زمانے میں قس بن ساعدۃ الیادی، امیہ بن ابی سلط، سوید بن عمرو المستلقی، وکی بن سلمہ بن زہیر الیادی، عمرو بن جندب الجہنی، ابو قیس سرمہ بن ابی انس، زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث، عبید اللہ بن جہش، عامر بن اضطرب العدوانی، اللہ بن شہاب التمیمی، الملتمس بن امیہ الکنانی، زہیر بن ابی سلمہ، خالد بن سنان بن غیث العبسی، عبداللہ القضائی، اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے حالات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں جنہیں حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ علل اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے، اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تخیل انبیاء علیہم السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات سے ہی آیا تھا۔ اس کے علاوہ یمن میں چوتھی پانچویں صدی عیسوی کے جو کتبات آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں برآمد ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیرو الرحمن اور رب السماء والارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے۔ 378 عیسوی کا ایک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا ہے جس میں لکھا ہے یہ معبد الہ ذو سموی یعنی الہ السماء یا رب السماء کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ 465 عیسوی کے ایک کتبے میں بنصر ورد الالہن بسامین والارضین بنصر وبعون الا اللہ رب السماء والارض کے الفاظ لکھے ہیں جو عقیدہ توحید پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ اسی دور کا ایک اور کتبہ ایک قبر پر ملا ہے جس میں وحیل رحمان یعنی استعین بحول الرحمن کے الفاظ لکھے ہیں۔ اسی طرح شمال عرب میں دریائے فرات اور قنسرین کے درمیان ضبط کے مقام پر 512 عیسوی کا ایک کتبہ ملا ہے جس میں بسم اللہ لا عز الا اللہ لا شکر الا اللہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے، اور کم از کم
اتنی بات یاد دلانے کے لیے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اہل عرب میں جو موحدین پائے جاتے تھے وہ ان 3 گناہوں سے پرہیز کرتے تھے جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے۔ ایک شرک باللہ، دوسرے قتل ناحق، تیسرے زنا۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد۔ اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن عرب سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہی 3 گناہوں کا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ پورے معاشرے میں چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔